نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولهم ما یدعون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اس میں بہت پھل ہیں، اور ان کے لیے اس میں کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ ان آیت کو سمجھتے ہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم، تو یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ہم ہر ایک کو اس کے عمل ہی کی جزا ملے گی۔ پہلے پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے عمل، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اس کے مطابق ہی اس کا انجام ہوگا۔ تو ابھی جنت والوں کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ پہلے اہل جنت کی جزا کا ذکر فرمایا کہ آج کے دن وہ ایک عظیم مشغولیت میں خوش ہوں گے۔ شغل کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے ایسا کام ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے، یعنی انسان مکمل طور پر کسی چیز میں منہمک ہو جائے، مکمل طور پر اس کی توجہ اسی کام میں ہو۔ اس میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے، یعنی شغلن کی جو تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اور جنت کی دوسری نعمتوں سے لذت اٹھانے میں ایسے مگن ہوں گے کہ انہیں کسی اور چیز کا خیال تک نہیں آئے گا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو انسان کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہوں گی۔ تو جنت کے سایوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو جنت کو سایوں کے بارے کی تفصیل جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں آئی ہے۔ آیت ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اسی سائے کی دوسری آیت میں ہے، اسی سائے کو دوسری آیت میں ظِلٍّ ممدود فرمایا سورہ واقعہ میں، یعنی سورہ واقعہ میں بھی جنت میں جو سائے ہوں گے اس کا ذکر آیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 برس تک چلے گا، پھر بھی اسے طے نہ کر پائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس درخت کا نام شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس درخت کا نام شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 57 میں لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، کہ جنت میں ان کے لیے پھل بھی ہوں گے اور ان کے علاوہ بھی وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ تو فاکہۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنت کے پھل، جنت کے میوے، اور یہ تنوین جو ہے تکثیر کے لیے، یعنی زیادتی، بہت کثرت سے ہوں گے، یعنی ان کے لیے جنت میں بہت سے پھل ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے اور مانگیں گے۔ یہ تو جسمانی لذتوں کا حال ہوگا، یعنی انسان کی ضرورتیں دیکھیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی انسان کو ایک تو غذا ہوتی ہے، غذا حاصل کرنے میں لذت بھی ہوتی ہے، انسان طرح طرح کے کھانے پسند کرتا ہے، اور اس کے جسم کو ضرورت بھی ہوتی ہے غذا کی۔ پھر ایک اور ضرورت انسان کی ہوتی ہے، وہ اس کے ذہنی نشو و نما کی ہوتی ہے، کہ وہ اس کو علم سے اس کا ذہن روشن ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ جتنا انسان اپنے دماغ کو اچھی چیزوں میں استعمال کرتا ہے اور نفع بخش علم حاصل کرتا ہے، اتنا ہی اس کا ذہن روشن ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک روحانی لذت ہوتی ہے جو دنیا میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں. اور دنیا میں ہم کیسے محسوس کرتے ہیں کہ جب انسان اچھی طرح سے عبادت کرتا ہے اللہ کی اخلاص کے ساتھ، یا کوئی ایسا نیکی کا کام کرتا ہے جس سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا خالص نیت سے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور اللہ کی قربت حاصل ہوگی. تو ذکر اذکار اور نیک اعمال میں انسان کی روحانی لذت ہوتی ہے. تو اب آخر جنت میں بھی انسان کو جسمانی لذت کے لیے تو مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے جو اس کو جو بھی انسان کی خواہش ہوگی. لیکن اس کے علاوہ آیت نمبر 58 میں روحانی طور پر انسان کو کیا خوشی نصیب ہوگی جنت میں؟ سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام ہو اس رب کی طرف سے، کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. تو یہ روحانی انسان کو روحانی خوشی حاصل ہوگی. اس آیت کی تفسیر ہم سمجھتے ہیں، یعنی اس بے حد مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا. دوسری آیات میں قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. رب الرحیم کے دیدار اور اس کی طرف سے سلام کے بعد انہیں ہر لحاظ سے سلامتی حاصل ہوگی. اور یہ ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ملے گی جس سے بڑا تحفہ اور بڑی نعمت کوئی نہیں، کیونکہ اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کی ابدی رضا حاصل ہو جائے گی اور جس کے بعد وہ کبھی ان پر ناراض نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں بھی انسان کو جو روحانی خوشی ہوتی ہے نا وہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ انسان کو وہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. جسمانی اور دماغی اس طرح کی ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضرورت ہے، اس میں بھی ہمارے لیے فائدے ہیں، مگر روحانی طور پر جو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے وہ اللہ کے قرب سے محسوس ہوتی ہے کہ انسان نے کیا کر کے اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے. تو جنت میں جو یہ خوشی ملے گی اس کی تفصیل سورہ توبہ 72 اور سورہ یونس 26 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ویسے بھی قرآن میں کچھ اور جگہوں پر بھی ہے، تو ہم سورہ یونس کی 26 آیت کو دیکھتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے بھی پورا کر دیا جائے. وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے میزان نیک اعمال کے تول سے بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ نہیں کر دیا؟ یعنی کہ جنتیوں کو حیرانی ہوگی کہ اب ہمیں مزید کیا ہمیں ملنے والا ہے، ہمیں تو بے شمار خوشیاں اور بے شمار نعمتیں مل گئی، اب ہمیں مزید کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ نہیں پائیں گے. تو اس پر حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، اس وقت ان کے لیے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے. پھر فرمایا، اللہ کی قسم انہیں اب تک ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہاں پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے. یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو وعدہ سورہ توبہ کی آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مومنات سے وعدہ کیا ہے، تو اس کی مزید وضاحت کیا ہے؟ عدن کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کا مقام. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہما سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے نعمت ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ تو یہ ہے اس کا فرمان، نودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ اور اس آیت میں رضوان من اللہ سے کیا مطلب ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر۔ صحیح ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرما دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے اب اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو رضوان جو ہے وہ میں تنوین تقلیل اللہ تعالیٰ کی رضا کی عظمت بیان کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی رضا بھی جنت کی نعمتوں اور جنت عدن کے پاکیزہ مکانوں سے بہت ہی بڑی ہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اصل مومن کی کامیابی کیا ہے کہ وہ اسے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رضامندی کا جب اعلان ہوگا جنت میں تو اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کو جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ تو گیا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل کب ہوگی مومنوں پر؟ رب رحیم کا دیدار اور اللہ کی طرف سے سلام ملنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے جنت فردوس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام نصیب ہو، آمین۔ پھر اب جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے حال بتایا کہ ان سے کیا کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اب الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں، یعنی کہ اب مجرموں کا بیان ہے جن کا برا انجام ہوگا کہ اب جنتیوں کے ہر لحاظ سے تکریم اور رب رحیم کی طرف سے سلام کے ذکر کے بعد بتایا جائے گا کہ جہنمیوں سے کیا کہا جائے گا، کہ ان سے کہا جائے گا اے مجرموں تم جنتیوں سے الگ ہو جاؤ، دنیا میں بے شک تم اکٹھے رہے مگر آج تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ چنانچہ یہود اور نصارہ، مجوس اور مشرکین سب الگ ہو جائیں گے۔ تو اس کی تفصیل سورہ یونس آیت نمبر 28 میں ہے اور سورہ روم آیت 14 اور 16 میں ہے کہ جو جس کی پرستش کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے گا، صرف اللہ ایک واحد کی جو عبادت کرنے والے تھے موحد، وہ جو موحد ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے، یعنی جو صرف ایک اللہ کی عبادت جنہوں نے کی ہوگی وہ باقی رہ جائے گی۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 میں یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں ان سب کی جو خلاصہ کیا ہے، تو سورہ یونس کے 28 میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے شریک بنائے ہوں گے، ان سے ہم کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دن تمام انسانوں کو ایک جمع کرے گا پہلے، پھر اب ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو مشرکین ہوں گے ان کو اور جن کو شریک بنایا ہوگا ان کو ایک طرف کیا جائے گا تاکہ وہ ان کو پھر آپس میں ان سے گفتگو کرائی جائے گی
جو جنہوں نے شرک کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہاری عبادت کی تھی، اور ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ تم ہماری شفاعت کرو گے، ہماری مدد کرو گے۔ تو جو جن کو معبود بنایا گیا تھا وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے تم نے ہماری عبادت تو نہیں کی تھی۔ تو اس دن ان کے جو شریک ہوں گے وہ سب ان کو منع کر دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں مختلف قسم کے چیزوں کو اور لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے دنیا میں، اللہ کا شریک بنانے کے لیے مختلف قومیں اور مختلف مذاہب جو ہوتے ہیں وہ مختلف شخصیات کو چنتے ہیں۔ کچھ تو ان کو معبود بناتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یا دیکھیں مسلمانوں میں بھی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا مشکل کشا کو بلاتے ہیں، یا غوث پاک کو بلاتے ہیں، اور یہ بات میں یہ بات کہتے ہیں وہ، ان کے لیے یہ ہر وقت کا یہ جملہ ہوتا ہے، یا علی مدد یا غوث پاک، اور یہ ساری پکارنا ہے، یہ مشرکانہ پکارنا ہے، کیونکہ یہ شخصیات جو ہیں وہ تو جانتی بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کو پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہیں۔ جو نیک لوگ تھے ان کو جنہوں نے شریک بنایا تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کو بلایا جاتا ہے، مشرکین ان کے نام سے شرک کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو وہ تو اس لیے منع کر دیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو اس طرح سے وہ انکار کر دیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں متکبر لوگ ہیں، جیسے فرعون ہے اور شیطان ہے، اور اس طرح کے بہت سے متکبر لوگ جو اپنی طاقت کے بل پر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو ہی ان کا حاجت روا سمجھے اور ان کو پکارے، تو وہ بھی انکار کر دیں گے۔ وہ کیوں انکار کریں گے؟ وہ تو دنیا میں خود چاہتے تھے کہ لوگ ان کو الہ مانے۔ فرعون کی مثال ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں بڑا رب ہوں تمہارا۔ تو یہ لوگ ڈر کے مارے انکار کریں گے کہ ان کو اپنا برا انجام نظر آ رہا ہوگا، وہ اپنے برے انجام کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اوپر سے وہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ان کو شریک بنایا وہ ان کو دیکھ کر ہی بھاگیں گے، کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا اپنا تعلق ظاہر کرے اللہ سے۔ اور اسی طرح شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو تم پر کوئی فوج تو نہیں بھیجی تھی، محض میں نے تو دعوت دی تھی، تم کو نہیں ماننا چاہیے تھا، تم نے کیوں مانی میری دعوت؟ اب نہ میں کسی طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت 21 اور 22 میں یہ مفہوم ہے۔ تو یہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ ان کو اور دیکھیں انسان اپنے برے انجام کی وجہ سے مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی دنیا میں بھی ایسے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے برے انجام کا نتیجہ ہے، تو انسان کے لیے اس کی شرمندگی اور اس کے جو حسرت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی ان کا حال ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میں۔ تو اس کا دو معنی کیے گئے ہیں، میں صرف ایک معنی یہاں کروں گی جو کہ زیادہ صحیح ہے، کہ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، تو یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ تو دیکھیں جس دن پنڈلی کھولی جائے گی تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، کافر، مشرک، مسلم، مومن، ہر کوئی جمع ہوگا۔ اچھا ایسے میں ان سے کہا جائے گا کہ جن معبود جو تمہارا رب ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو سارے کے سارے لوگ جیسے جو کافر تھے، وہ جن کو وہ خدا مانتے تھے، وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، فرعون کے پیروکار فرعون کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے تمام جو بڑے بڑے مشرک یعنی کہ جن کو شریک بنایا گیا تھا، ان سب کے اور تمام جو گمراہ امام ہوں گے ان کے سب پیروکار ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے سب۔
اب مومن جو ہوں گے وہ وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم جو ہو تمہاری کوئی نشانی ہے جو تم اپنے رب کو پہچان، ابھی تک تم کسی کے پاس گئے نہیں تو تمہارے رب کو پہچاننے کی کوئی نشانی ہے کیا تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، پنڈلی جب کھولی جائے گی، ہمارا رب پنڈلی کھولے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ تو یہ ہم کیسے مومن ایسے کیسے کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی ہوگی ہماری اس دن کہ جب تمام مشرکین اپنے اپنے خداؤں کو پہچان کر ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، اور مومن جب انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا رب جب ہمیں پنڈلی دکھائے گا تب ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں گے۔ تو پھر یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، ابو سعید خدری کی حدیث ہے، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل رکھے، ہمیں مشرکین میں نہ ڈالے کہ مومن عورتیں اور مومن مرد جو ہیں وہ اس پنڈلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پنڈلی دکھائے گا تو وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اچھا، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا، دیکھیں وہ بہت سے لوگ حالانکہ وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر اگر ان کے اندر تکبر ہے اور وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر وہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی جو پیٹھ ہے وہ طبق ہو جائے گی، یعنی ان کی پیٹھ جو ہے وہ موڑ ہی نہیں سکیں گے، وہ سیدھی کمر ان کی سیدھی ہی رہے گی، وہ سجدے میں جھک نہیں پائیں گے، اور صرف جو مومن ہوں گے وہی سجدہ کر سکیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ایک مقام پر ہے کہ ہر قوم جس کسی کی پرستش کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے گی، صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے، اور دوسرے معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پنڈلی، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اسے سجدہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان طے شدہ نشانی ہوگی، اور اس نشانی کو دیکھ کر اہل ایمان رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عہدہ الیہ کا مطلب ہے وصیت کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی نصیحت کی تھی۔ آلوسی نے فرمایا اس تاکیدی نصیحت سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ اوامر و نواہی ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کی معرفت بنی آدم کے لیے بھیجے، جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یعنی اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائیں، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ بعض نے کہا اس سے مراد عہد الست ہے، الستو بربکم سے مذکور ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ نصیحت فرما دی ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ جو ہم نے ابھی پڑھی، سورہ آیت نمبر 27 ہے
جس میں ہمیں صاف بتا دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو شیطان نے فتنے میں ڈالا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور تم اگر شیطان کی بات سنو گے، اس کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں بھی وہ جنت سے محروم کر دے گا۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں، اے آدم کے اولاد، تمہیں ہم نے نصیحت نہیں کی تھی آیت نمبر 60 میں، لیکن بندوں نے کیا کیا؟ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، اس کا ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اب ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے 61 آیت میں فرمایا کہ اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت بتائی گئی ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے، یہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہمارے لیے آئی وہی ہمارا اس پر چلنا، اور جو عقائد ہمیں دیے گئے ہمیں ان پر چلنا، ان کو ماننا ہی صحیح سچا راستہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ تاکیدی نصیحت ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بتا دیا یہ، تو اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، شیطان کے پیچھے چلے گئے۔ افلم تکونوا تعقلون، آیت 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ یقیناً شیطان نے تم میں سے بہت سے مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ کیا تم اتنی عقل نہ رکھتے تھے کہ جب شیطان تمہارا دشمن تھا تو تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے؟ کیونکہ کوئی انسان یہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ شیطان اس کا ازلی دشمن ہے، تو پھر اس کے پیچھے کیوں چلے؟ ہمیں دیکھیے، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شیطان کے اکسانے کا نتیجہ ہے، اور ہم اللہ سے پناہ مانگے اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا اليوم بما کنتم تکفرون۔ پھر آگے پہلے ہمیں جنت والوں کے احوال بتائے گئے تھے، اب ان گمراہ لوگوں کے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی اور جہنم رسید ہوئے، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈرایا جاتا تھا جہنم سے، آج اب اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے جو کمائی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جہنم والوں کی تفصیل اب بتائی جا رہی ہے۔ تو جہنم میں جو جانے والے ہوں گے ان سے تنزیہ طور پر یہ کہا جائے گا کہ اسی جہنم کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اب تم اس آگ میں سینکو اپنے آپ کو، اور اس حکم کے ساتھ ہی انہیں دھکیل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 13 میں ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو منہ پر مہر کیوں لگائی جائے گی ان کے؟ کہ بعض مجرم قیامت کے دن اپنے جرم کا اقرار کرنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ گواہوں کو جھٹلائیں گے اور نامہ اعمال کو بھی درست نہیں مانیں گے، بلکہ اپنے بے گناہ ہونے کی قسمیں کھائیں گے، جیسا کہ سورہ نام آیت نمبر 23 میں بتایا کہ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے، اور قسمیں کھا کر دل میں سمجھیں گے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ چل جاتا تھا اب بھی چل جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ مجادلہ کی آیت 18 جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور گمان کریں گے کہ وہ کسی چیز پر قائم ہے، یعنی کہ اس وقت وہ ان کو چونکہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی، دنیا میں عادت ہوگی اور دنیا میں وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہوں گے اپنے جھوٹ سے، تو قیامت میں بھی وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے جھوٹ سے کام چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں، اس وقت ان سے یہ معاملہ ہوگا جس کا اس آیت میں ذکر ہے، یعنی کہ
اب چونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ پیر اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ برے کام جو انہوں نے کیے ہوں گے اس کے بارے میں گواہی پیش کریں گے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ اچانک ہنس دیے اور فرمایا، جانتے ہو میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بندے کی اپنے رب سے گفتگو پر ہنستا ہوں جو وہ قیامت کے دن کرے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا؟ وہ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ کہیں گے، میں اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا۔ یعنی کہ جو ظالم ہیں، جو دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، وہ کہیں گے، یا اللہ، چونکہ تو نے ہمیں کہا ہے تو ظلم نہیں کرتا، تو پھر میرے خلاف صرف میری گواہی کو مان، میں ان گواہوں کی باتوں کو نہیں مانتا، نہ میں اعمال نامے کو مانتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ میرا بدن میرا اپنا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیری ذات ہی تیرے خلاف بطور گواہ کافی ہے، اور کرامن کاتبین گواہ کافی ہیں، چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا، بولو، تو وہ اس کے سارے اعمال بول کر بتائیں گے۔ پھر اسے بولنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارا ستیہ ناس ہو اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تو تمہارا ہی دفاع کر رہا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان چاہے گا جھوٹ بولے تو پھر اس کے اعضاء بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے اس دن۔ اور زبان جب منہ پہ مہر ہوگی تو زبان کیسے بولے گی، اس کے خلاف کیسے بتائے، گواہی دے گی؟ اب زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، زبان حق بات اللہ کے سامنے بتا دے گی، اس کے سارے گناہ بتا دے گی۔ اس آیت میں ہاتھ اور پاؤں کے بولنے اور شہادت دینے کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے مقام پر جسم کے دوسرے اعضاء کے بولنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ 20 میں، یہاں تک کہ جو ہی آگ کے پاس پہنچیں گے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف ان کی شہادت دیں گے جو وہ کرتے رہتے تھے دنیا میں۔ اور فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت 24 میں کہ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہ سوال ہے کہ منہ پر مہر کے باوجود زبانیں کیسے شہادت دیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبان پر سے اب ان کا اختیار ختم ہو گیا، وہ جھوٹ بولنا بھی چاہیں گے تو ان کی زبان سچ سچ بات بتا دے گی۔